اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم رمضان جیسے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں، لیکن جس تیزی کے ساتھ پہلے 15 دن چلے گئے، انسان تعجب کرے گا کہ کیسے اتنی جلدی گزر چکے، لیکن دوسرا حصہ اور تیزی سے نکل جائے گا۔ لیکن دوسرا حصہ ہے وہ پہلے 15 دن سے بہتر ہے، کیونکہ دوسرے حصے میں لیلۃ القدر ہے۔ دوسرے حصے میں انسان جب عبادت کرے گا، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو ابھی سستی کا وقت نہیں ہے، ابھی اور محنت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ایام معدودات، بس گنے چنے دن ہیں اور ان کا ثواب، ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹنے کا، توبہ استغفار کرنے کا۔ تو آج اسی پہلو پر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ توبہ ہمیں کرنا چاہیے اس دن سے پہلے جس دن بس حسرتیں ہوں گی، بس اعمال، جو نیک انسان ہوگا وہ بھی سوچے گا کہ کاش میں اور نیکی کر لیتا، جو برا انسان ہوتا تھا وہ سوچے گا کہ کاش میں برائیوں سے رک جاتا۔ تو توبہ ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اس پہ شرمندہ ہونا ہے، ندم ہونا ہے۔ جو گزر چکا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ رجوع الی اللہ بالتزام فعل ما يحب وترک ما یکرہ۔ توبہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ اصل توبہ کا معنی ہے لوٹنا، اللہ کی طرف واپس پلٹنا، کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر ایسے اعمال کرے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ اعمال کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو وہ لوٹتا ہے مکروہ چیزوں سے، یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، محبوب چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ نے مومنون کو دعوت دی کئی جگہ پر، اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو سارے کے سارے۔ ایھا المؤمنون، اے مومنوں کی جماعت، لعلکم تفلحون، شاید کہ کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی چاہے اس دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹنے کے بعد ہی مل سکے گی۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان حقوق اللہ اعظم من ان یقوم بها، کہ ہم اللہ کے حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی زندگی دی، ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ہرگز جو ہے رتی بھر کا بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پلٹنا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں صبح ہمیں توبہ کرتے ہوئے صبح کرنی چاہیے، ولیکن اصبحوا تائبین وامسوا تائبین، اور شام کر رہے ہیں تو توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے والا ہمیں بننا چاہیے جو تائبون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹو۔ فانی اتوب الی اللہ، میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، فی الیوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے سارے گناہ معاف ہیں، جو پچھلے گناہ، آگے گناہ، سب گناہ معاف ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 100 مرتبہ ایک دن میں کم سے کم توبہ استغفار کرتے ہیں۔ کبھی صحابہ کہتے ہیں ہم ایک مجلس میں سنا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ واتوب الیہ، 100 مرتبہ ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے آپ علیہ السلام توبہ کرتے۔ تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے، ہمیں کتنی ضرورت ہے توبہ استغفار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی، کھانے پینے سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں توبہ کرنے کی۔ ہمارے پاس کتنے ہم تقصیر کر رہے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور گناہوں میں ہم کتنا ملوث ہیں۔ تو کتنا ضرورت ہے، ہمیں سانس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کریں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول حاسبوا انفسکم
قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ حساب کیا جائے۔ کیسے حساب کرے؟ انسان سوچے کیا کیا گناہ کیے جب سے میں بالغ ہوا، جب سے حساب کتاب شروع ہوا 15 سال سے، کیا کیا گناہ ہوئے، اب میری عمر 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60، کیا کیا گناہ ہوتے گئے ہیں، کیا ہم فرائض انجام دیے، کیا گناہ ہوئے ہیں، آنکھوں سے کیا گناہ ہوئے ہیں، کیا زبان سے کیا گناہ ہوئے ہیں، کانوں سے کیا گناہ ہوئے ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر حساب کر 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 اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزنوا انفسکم، اور اپنے اعمال نامے کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ وزن کیا جائے گا۔ وہی آسان ہے۔ ابھی ہمیں حساب کتاب کر لینا چاہیے، مرنے کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا حساب کتاب ہو اور اس میں گناہ بہت زیادہ ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسان رک جائے گا، اپنا حساب کرے گا کہ کون سا پلڑا میرا بھاری ہو جائے۔ اگر میں آج وفات پاؤں تو کیا میری نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا یا گناہوں کا پلڑا بھاری رہے گا؟ تو ہمیں وہ حساب کتاب آج ہی کرنا ہے تاکہ ہم نیکیوں کا پلڑا بھاری کر سکیں۔ تو ہمیں حساب کتاب کرتے ہیں۔ حسن البصری اللہ تعالیٰ کی آیت کے بارے میں تلاوت کیا کرتے تھے اور کہتے تھے لا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ اللہ قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس امارہ جو برائی کی طرف بلاتی ہے، نفس مطمئنہ جو نیکی کی طرف بلاتی ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک نفس بھی رکھا ہے، وہ ہے نفس اللوامہ جو ملامت کرتے رہتی ہے جب انسان برائی کرتا ہے۔ اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں لا تلقى المؤمن، آپ کسی مومن سے کبھی نہیں ملیں گے الا يعاتب نفسہ، وہ اپنے آپ کی ملامت کرتے رہتا ہے کہ میرے میں کیا کیا غلطیاں ہیں، اپنی غلطیاں گنواتے رہتا ہے۔ وہ اپنی تعریف کبھی نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سامنے بھی اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہتا ہے، کبھی خوش نہیں ہوتا اپنی عبادتوں سے، اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری عبادت قبول ہو یا نہ ہو، میں جو کلمہ بول رہا ہوں اس سے میرا کیا ارادہ ہے، کیا میں جو زبان سے لفظ بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ ملامت کرتے رہتا ہے، کیا میں کھانا کھا رہا ہوں پی رہا ہوں یا یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان حساب کتاب کرتے رہتا ہے، اور اسی سے جو ہے انسان لوامہ ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے نفس کو عتاب کرتے رہنا ہے، ہمیشہ اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا ہے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہم صبح کرتے ہیں، ہر ایک انسان الگ الگ فکر میں صبح کرتا ہے، سوچتا ہے کہ آج میں کیا بزنس کروں، آج میں کیا نوکری کروں، نوکری میں کیا کرنا ہے۔ خواتین پکانے کا سوچتی ہیں، لیکن ہم صبح ہوتے ہی یہ نہیں سوچتے کہ میں آج کیا تیاری کروں قیامت کے لیے، کیا تیاری کروں اپنے سفر کے لیے جو ہمیشہ ہمیش کا سفر ہے، ہمیشہ ہمیش جو ہے وہاں رہنا ہے، اور اس سفر کے لیے کیا میں ذات تیار کروں۔ ہمیں صبح اٹھ کر اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایک کچھ دن کے لیے اتنی فکر کرتے ہیں ہم دنیا جینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا ہم تیاری کر رہے ہیں۔ کئی لوگ جو مر چکے ہیں ان کی زندگی تھی ہو گئی 70-80 سال، لیکن قبر میں ہو چکے ہیں ان کے 1000 سال، قبر میں ان کے ہو چکے ہیں 2000 سال۔ تو کیا تیاری کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے، کیونکہ اصل سفر، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے کہہ دو اے میرے بندوں سے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، گناہ میں آگے بڑھ بڑھ کر چڑھ چڑھ کر گناہ کر رہے ہیں، کہ انہیں کیا کرنا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں گناہ بہت زیادہ ہے، اللہ کیسے قبول کرے گا توبہ کو؟ اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، زمین بھر کے بھی انسان گناہ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ہر گناہ کو معاف، سارے کے سارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے۔ غفور، الغفور کا معنی کیا ہے؟ جو بار بار معاف کرتے جاتا ہے، ہر دن معاف کرتے جاتا ہے، اور رحم کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بعد
کوئی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اگر وہ نا امید ہوتا ہے تو اس نے قرآن کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بندوں کو عذاب میں ڈالے، بندوں کو جہنم میں ڈالے۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا عذاب دے کر، ان شکرتم آمنتم، صرف 2 شروط ہیں کہ آپ شکر ادا کریے اور ایمان لے کے آئیے۔ بہت ہی چھوٹا کام ہے، اللہ مانگ رہا ہے ہمارے سے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، بے شک اللہ شاکر ہے، شکر گزاروں کے شکر کا انعام دینے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اور جو انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، شکر کا صرف زبان سے نہیں ہے، شکر جو ہے اعمال سے بھی ہے، شکر جو ہے اپنے مال سے بھی شکر ادا کرنا ہے، فرائض، صدقات، خیرات، اس طرح سے، اور اعمال سے، صلاح اور روزوں میں، صوم میں، یہ سب جو ہے شکر ہے۔ دل سے بھی انسان شکر کرنا ہے۔ تو ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو انسان شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، یعنی اپنے لیے ثواب کما رہا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور کریم ہے، اور اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرے گا۔ کون ہے اللہ کے سوا کو توبہ قبول کرنے والا؟ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنی بندوں کی طرف سے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ ہر دن اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے، اور ہر رات اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ اپنا ہاتھ رات میں بڑھا دیتا ہے، لیتوب مسیء النہار، جو دن میں گناہ کیے ہیں انسان جو ہے رات میں توبہ تو بھی کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اللہ اپنا ہاتھ دن میں بڑھاتا ہے، آگے کرتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ جو رات میں گناہ کیا وہ دن میں توبہ کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور یہ روز ہوتا ہے، روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، کیونکہ توبہ انسان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، سوائے 2، جب ایک تو قیامت جب آ جائے، سورج جب نکل جائے مغرب سے، اور دوسرا اس کی روح جو ہے گردن تک، حلق تک نہ آ جائے، ما لم یغرغر، تب تک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ہر ایک کی توبہ، چاہے جتنے گناہ کیے ہوں، کوئی بھی عمل کیے ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ہمیں بس اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ کئی بار ہم گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو حسن البصری سے بھی پوچھا گیا ان الرجل یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب الی متی ھذا، کب تک چلتے رہے گا یہ، کب تک چلتے رہے گا کہ انسان گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے؟ تو حسن البصری نے کہا لا عارف ھذا، میں نہیں جانتا سوائے الا من اخلاق المؤمنین، یہی ہے مومن کا اخلاق کہ وہ گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے پھر توبہ کرے، کیونکہ جو منافق ہوگا، جو اللہ سے دور ہوگا، وہ گناہ کرتے جائے گا، اللہ کی طرف لوٹے گا نہیں، لیکن ہر وقت جو توبہ کرے گا سچی توبہ ہوگی، وہ ہر وقت عزم کرے گا کہ اب سے یہ گناہ نہیں کروں گا، میں یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے شروط التوبہ میں، ہمیشہ پکی توبہ وہ کرتا ہے، لیکن پھر انسان ہونے کے ناطے وہ پھر گناہ میں پڑتا ہے، وہی گناہ نہیں تو نہیں دوسرے گناہ میں پڑتا ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اصل فطرت یہ نہیں ہے کہ گناہ نہیں کرنا، اصل فطرت یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، کیونکہ شیطان وہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف نہ لوٹیں، ہمیں اللہ کی طرف ہمیشہ لوٹتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا گناہ بڑا ہے، میں کب تک جو ہے اللہ کی طرف لوٹوں، نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، اور کسی کو نا امید بھی نہیں کرنا ہے، جیسا کہ 99 جس نے قتل کیا اس کو بھی نا امید نہیں کرنا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بنو اسرائیل کا جو شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، وہ پھر بھی توبہ کرنا چاہ رہا تھا،
اس نے یہ نہیں کہا کہ اب کیا کروں توبہ کر کے، پھر بھی وہ سفر کیا توبہ کے لیے، کچھ ڈھونڈا تو ایک عابد کے پاس پہنچ گیا. اس عابد نے علم نہیں ہونے کی وجہ سے اس نے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ایک قتل کرنے کے لیے ہی اتنی بڑی سزا ہے، تو 100 قتل 99 قتل کی کیا بات ہے. تو اس نے غصے میں آ کر اس عابد کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 مکمل کر دیے. تو پھر اس کے بعد وہ نکلا اور پھر کسی عالم سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، مگر یہ بستی چھوڑ دو، آپ کی بستی میں لٹیرے لوگ ہیں، قتل غارت گری کرنے والے لوگ ہیں، آپ سچی توبہ کر رہے ہیں تو ایسے دوست کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جہاں سے یہ لوگ پھر نہیں تو ابھاریں گے گناہ کی طرف. وہ بستی میں جاؤ وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ہجرت کرو. تو وہ راستے میں جا رہا تھا اور وہیں اس کی موت ہو گئی، موت کا فرشتہ وہیں آ گیا. اب دونوں میں بحث چلی، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، اور پھر کسی فرشتے نے کہا کہ ہم ماپیں گے اس کو، جس بستی کے قریب ہے اس کے حساب سے اس کا عذاب ہوگا یا رحمت میں جائے گا. اور دیکھا گیا، ماپا گیا، اور تو وہ توبہ والی بستی کے قریب تھا، تو وہ جنت میں چلے گا. یعنی 100 قتل کر کے بھی انسان جنت میں جا سکتا ہے. تو ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے، سچی توبہ ہمیں کرنی چاہیے. یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو توبہ سے روکتی ہے وہ ہے طول العمل. الذی حجب الناس عن التوبہ طول العمل، لمبی کہ میں کل کروں گا توبہ، جو ہے میں بڑھاپے میں کر لوں گا، میں بعد میں کر لوں گا. کئی لوگ ہیں جو بڑھاپے کو نہیں پہنچتے. لمبی امیدیں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ابھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے جو 15 دن یا آخری رمضان ہو، سب سے بہترین دن بھی ہو سکتے ہیں یا سب سے بدترین دن جس میں انسان وقت ضائع کر دے، عبادت میں آگے نہ لے کے جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک عمل آخری عمل سے ہی گنے جاتے ہیں. اگر انسان کی موت ہو جائے اور غفلت میں موت ہو جائے تو یہی اعمال اس کے لیے خسارہ کا باعث بن جاتا ہے. توبہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو ان کے لیے ہے جو جہالت میں گناہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، اور پھر جلد سے جلد توبہ کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم. لیکن توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو زندگی بھر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، جب سارے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، تب جا کر انسان کہتا ہے انی تبت الآن. اللہ نے فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت آ جائے وہ اب بولے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے ہیں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہ ہی جو لوگ کفر کی حالت میں مرتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے. تو انسان جب بھی گناہ ہو جائے تبھی فوراً جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اور گناہ سے توبہ کرنا ہے. اور یہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، کیونکہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ انسان کہے گا کہ واپس مجھے لوٹا دے، اے اللہ رب ارجعون، اے میرے رب واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ شاید کہ میں نیک عمل کر دوں جو میں نے چھوڑ دیا ہے. کئی لوگ رمضان میں بھی اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بہترین نماز رکھی ہے تراویح کی نماز، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے. اے بندو، کہ ایسا مسئلہ ہے کہ انسان ایک سجدے کے لیے ترس جائے گا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، ایک ذکر کے لیے ترس جائے گا. تو رمضان جیسے مہینے میں بھی جو افضل العبادات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی امید سے، تو وہ اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. ایک سجدے کے لیے انسان ترس جاتا ہے. ایسے لوگ کہاں سے آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے ایک سجدے کی، مجھے ضرورت نہیں ہے افضل نماز کی، مجھے ضرورت نہیں ہے رمضان کی عبادت کی. تو کتنا بدقسمت انسان ہے جو ایسے عبادات کو
چھوڑ دے۔ ایسے عبادات جو رمضان کے مہینے میں جس میں ایک عبادت کریں گے تو بالکل بہت زیادہ عبادات کا ثواب ملے گا، تو وہ کیسے بدقسمت انسان ہے کہ اپنے عبادات کا وہ قدر نہیں کرتے۔ ایسا مسئلہ ہے انسان کہے کہ میں آج کے لیے 10,000 روپے کما لیا، آنے والا 1 کروڑ روپیہ میں چھوڑنے والا ہوں۔ ایسا بے وقوف انسان ہے جو آنے والا کسٹمر کو چھوڑ دے، آنے والا 1 لاکھ والا یا 10 لاکھ والے کسٹمر کو چھوڑ دے۔ نہیں، ہر وقت انسان کو، جیسے مال میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ اب میں کما لیا ہوں کافی ہے اب میں چھوڑ دیتا ہوں، بزنس بند کر دیتا ہوں، نہیں، وہ کماتے جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ضرورت آ جائے بعد میں۔ ویسے اعمال میں، علم میں بھی انسان کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا ہے ہاں بہت کما لیا، جنت کما لیا میں، اب جو ہے بس دنیا میں لگ جاؤ، کیونکہ شیطان سب کو پلاتے جاتا ہے اپنی شراب۔ شیطان کی شراب کیا ہے؟ وہ ہے دنیا، دنیا کی محبت ہے۔ دنیا خمر الشیطان، شیطان کی شراب ہے دنیا، دنیا کی محبت ڈالتے جاتا ہے۔ من سکر منہا لم یفق الا فی عسکر الموتى، جو اس کے نشے میں پڑ جاتا ہے دنیا کے تو وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، مرتے دم تک جو ہے وہ سمجھتا ہے کیا ہے حرام کر لیا، تو یہ زمانے میں ویسے ہی کرنا پڑتا ہے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے اور پھر مرنے کے بعد وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے۔ کچھ شروط ہیں توبہ کے، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، لیکن سچا صحیح گناہ کرنے والا، سب سے بہترین گناہ کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی طرف توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنو آدم سے گناہ ہوتے ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین گناہ کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ لیکن توبہ جب ہم کریں تو سچی توبہ ہونی چاہیے، تو اس کے کچھ شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، الاخلاص فی التوبہ۔ انسان توبہ کرے لوگوں کے ڈر سے نہ کرے، لوگوں سے چھپنے کے لیے نہ کرے، بلکہ اللہ کے لیے ہی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ سے وہ شرم کرے کہ اللہ کی زمین پر ہو کر، اللہ کا کھاتے ہوئے، اللہ کی کا پیتے ہوئے، اللہ نے جو جسم دیا اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور اللہ کے نگاہوں کے سامنے میں بے حیا ہو کر گناہ کر رہا ہوں، تو ہمیں اللہ سے شرم کر کے ایک آنسو ٹپکانا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو ہے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے اس کو پیتے پیتے توبہ نہیں ہے۔ انسان کو گناہ سے چھوڑ دینا چاہیے کہ میں آج سے یہ گناہ پھر سے نہیں کروں گا، میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس پر شرمندہ ہونی چاہیے۔ تیسری شرط، اس پر ندامہ ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ تکبر کرے، کیونکہ وہ ابلیس کی صفت ہے۔ اس نے سجدہ بھی نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد تکبر کرنے لگا اور کہا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت میں اس درخت کے قریب چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً لوٹ گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اور اپنے نفسوں پر، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یونس علیہ السلام غصے سے بستی سے نکل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سارا قوم جو ہے نینوا قوم، انہوں نے سب کے سب جو ہے میدان میں نکل گئے اور سب کے سب رونے لگے، پلانے لگے، بچوں کو لے لیے، عورتوں کو لے لیے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے۔ اب عذاب آنا ہے تو 3 دن میں اکثر عذاب آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا رحم دیکھیے، نبی کو ستائے ہیں، نبی کو جھٹلائے ہیں، نبی کی باتیں نہیں مانے ہیں، پھر بھی اللہ نے توبہ قبول کی اور سارا کا سارا شہر
اسلام قبول کر لیا نینوا کا۔ پھر جو یونس علیہ السلام ہیں انہوں نے بغیر اجازت کے وہاں سے نکل گئے کہ یہ لوگ تو سدھرنے والے نہیں ہیں، غصے میں نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں جو ہے مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تسبیح بیان نہیں کرتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک پاک پاک ہے، کوئی نقص نہیں ہے اللہ میں، اور بے شک میں ظالمین میں سے تھا، ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو اللہ نے یونس علیہ السلام کو بھی چن لیا توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ آئندہ نہیں کرنے کا عزم ہونا چاہیے۔ ہم توبہ کریں یہ نہیں ہے کہ واپس لوٹیں گے، ہمیشہ آئندہ ہم عزم پکا سچا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے آگے نہیں کریں گے، اور ہمیں اصرار نہیں کرنا چاہیے، وہی گناہ بار بار کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگ جو فاحش کام کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، ذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کر لیتے، فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے علاوہ گناہ کو معاف کرنے والا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اصرار نہیں کرتے، بار بار جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک شرط یہ ہے کہ نیکی کے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ انسان اگر ایک گناہ ہے تو 100 نیکی کرنا چاہیے تاکہ گناہ کے اثرات کم ہو جائیں اور انسان نیکی سے اپنا پلڑا بھاری کرتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے اور گناہ میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ توبۃ النصوح وہ کیا ہے؟ الاستغفار باللسان، انسان زبان سے استغفار کرے، والاقلاع بالابدان، اپنے بدن سے اس گناہ کو چھوڑ دے، وادمار ترک اور اپنے گناہوں کے اندر جو ہے ملامت کرے، بالعود بالجنان ومہاجرۃ سیء الخلان، اور اپنے دوست جو برے ہیں اس کو چھوڑ دے۔ اور ایک جو شرط ہے، اگر حقوق العباد میں سے ہے، کسی کا ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا ہے، تو یہ سب جو ہے اسی دنیا میں جو ہے حساب کتاب صحیح کر لینا چاہیے، کسی کا مال ہڑپا ہے تو واپس دے دینا چاہیے، یہی سچی توبہ کی علامت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، لعلکم تفلحون، ہمیں توبہ سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں رمضان میں گناہ جو کیے ہیں یاد کر گن کر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہی مہینہ ہے توبہ کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔